آج سے 2500 سال قبل یمن پر حمید نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو طبع کہا جاتا ہے، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ طبع اول یعنی پہلا بادشاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ طبع اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1 لاکھ پیدل چلنے والے اور 1 لاکھ گھڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے۔ اس سفر کے دوران طبع ہر شہر سے 10 علماء کو چن کر اپنے قافلے میں شامل کر لیتا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4000 علماء طبع کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کا ذرا بھی استقبال نہ کیا۔ یہ دیکھ کر طبع کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر طبع نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام خربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ قدرت یہ ہوئی کہ یہ خیال آتے ہی طبع کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی ایک آنکھ اور کان سے اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اسے بہت شدید تکلیف تھی۔ طبع کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیروں نے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی طبع کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری نے طبع کی نیندیں اڑا کر رکھ دی تھیں۔ پھر اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے کہ اگر بادشاہ میرے سوالوں کا سچ سچ جواب دے دے تو میں اس کا علاج کرنے کو تیار ہوں۔ وزیر نے یہ بات طبع کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ لہٰذا جب عالم طبع کے پاس پہنچے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا تو عالم نے پوچھا، اے بادشاہ، سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ طبع جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈھال تھا فوراً اپنے برے ارادے عالم کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبے کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ لہٰذا طبع نے فوراً برے ارادے سے توبہ کر لی اور ابھی عالم گئے بھی نہ تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر طبع اللہ پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی کو قبول کر لیا۔ اس نے کعبے کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد طبع شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ مدینے میں ان دنوں آبادی نہیں تھی۔ پانی کے ایک ہی چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر بھی اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے طبع انہیں مار ہی ڈالے۔ طبع کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے ایک وزیر کو بھیجا تو علماء نے کہا، یہاں ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا۔ ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ کو عزت نصیب ہوگی۔ وہ حق کے امام ہوں گے اور ان کی ولادت شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ کو جائیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو اس زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اس لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نصیب ہو جائے یا ہماری اولادیں اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائیں۔ ماجرا معلوم ہونے کے بعد طبع نے سوچا، کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہاں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طبع نے بھی وہیں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال بھی دیا۔ 1 سال انتظار کرنے کے بعد جب طبع کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا، جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں ہے، طبع اول حمیرہ بن وردہ کی طرف سے 2 جہانوں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اے محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے۔
یہ خط لکھنے کے بعد طبہ نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی اور ان علماء کے حوالے کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی ملاقات آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو یہ خط ان تک پہنچا دیجیے، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو حفاظت کے ساتھ ان تک پہنچا دے۔ اس کے بعد طبہ مدینہ منورہ سے ہند کے شہر غلزان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طبہ کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور کی مدینہ تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبہ کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی، چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری نامی ایک شخص کے سپرد کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ابو لیلہ انصاری خط کو لے کر مکہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے نبی سے پوچھا، کیا آپ محمد ہیں؟ فرمایا، میں ہی محمد ہوں۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے ایک تھیلا کھولا اور بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا۔ کچھ عرصے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضور ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے رک گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری انہی علماء کی اولادوں میں سے تھے جنہوں نے طبہ کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبہ نے خاص کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔